امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 5، اوویر۔ اوویر میں 3 بھائی شامل ہیں جن کے خاندان نے انہیں اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے استنبول بھیجا، لیکن جنہوں نے ان کے جذبات کی پیروی نہیں کی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ عمر انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، لیکن اس کے بجائے وہ اپنی شام میں ایک میوزیشین کے طور پر بارز میں پرفارم کرتے ہوئے گزارتا ہے۔ درمیانی بیٹا مراد ایک مجبور جواری ہے جسے قانون کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور سب سے بڑا بیٹا فرید میڈیکل کا طالب علم ہے جو دن رات خواتین کا پیچھا کرتا ہے۔ نمبر 4، لو از ناٹ ڈیفیکلٹ۔ جس دن علیزے کی پیدائش ہوئی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ علیزے کو احساس جرم ہے، حالانکہ اس کے والد نور الدین اسے پریشان نہ کرنے کے لیے بلند آواز میں اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اس میں نور الدین نے اسے خوش رکھنے کے لیے کیے گئے سمجھوتوں کا اضافہ کیا۔ نتیجہ ایک جارحانہ خود غرض کردار ہے جو بنیادی طور پر اپنے آپ سے متصادم ہے، تاہم وہ ایک بریکنگ پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے، تقریباً ایک ویک اپ کال، جب اس کی بیٹی ایک میکینک کی کار کو نقصان پہنچانے والے ہٹ اینڈ رن میں ملوث ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، وہ اپنی بیٹی کو وہ چیزیں سکھانے کا فیصلہ کرتا ہے جو وہ اسے چھوٹی عمر میں سکھانے سے قاصر تھا۔ اس کا پہلا مقصد علیزے کو دوسروں کے فیصلوں اور خواہشات کا احترام کرنا سکھانا ہے۔ اس وجہ سے وہ سینم کو پرپوز کرتا ہے جسے وہ برسوں سے محبت کرتا تھا، لیکن شادی کی طرف قدم نہیں اٹھا سکا تاکہ علیزے پریشان نہ ہو۔ نمبر 3، ہڈن سیکرٹ۔ ناز پولیس اکیڈمی میں تازہ دم ہے، جہاں اس نے اپنی کلاس میں سب سے اوپر گریجویشن کی ہے۔ سنجیدہ، امبیشیس اور کنسنٹیس، اس نے اپنی زندگی کتاب کے مطابق گزاری ہے، اور یہی وہ پولیس افسر ہے جو وہ بننا چاہتی تھی۔ پامیر ایک تجربہ کار جاسوس ہے جو ہمیشہ اپنے آدمی کو حاصل کرنے کے لیے شہرت رکھتا ہے۔ وہ ناز کے بالکل برعکس ہے، جارحانہ اور بے رحم۔ پامیر اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اصولوں کو جھکانے سے نہیں ہچکچاتا، وہ بھی تھوڑا سا تنہا بیڑیا ہے۔ نمبر 2، ڈیسٹنی۔ ایزو نے خودکشی کے لیے اپنی ماں کو کھو دیا۔ وہ اپنے والد کی طرف سے حقیر اور اپنی دادی کی طرف سے نظر انداز کرنے کے باوجود پروان چڑھتی ہے۔ محبت کی کمی نے اسے ایک شیطانی نوجوان لڑکی میں بدل دیا ہے۔ اس کے ساتھ جسمانی اور نفسیاتی زیادتیوں کے باوجود کوئی بھی اسے نیچے نہیں لا سکتا۔ اس کے پاس ان 2 لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، اسما ایک فارم ہینڈ اور ایزو کا بچپن کا دوست علی جو اس سے محبت کرتا ہے۔ ایسا کرنے کی اجازت نہ ہونے کے باوجود وہ ہائی اسکول سے گریجویشن کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس کا صرف ایک ہی خواب ہے کہ وہ تعلیم یافتہ، مضبوط اور خود مختار عورت بنے جو اس کی ماں چاہتی تھی کہ وہ بنے۔ پھر وہ حیران رہ جاتی ہے جب اس کا باپ غلطی سے ایک خوفناک اعتراف کرتا ہے۔ اس کی والدہ، جس کا وہ 14 سال سے غم میں مبتلا ہے، نے حقیقت میں خودکشی نہیں کی تھی، اسے اس کے والد نے بالکنی سے نیچے پھینک دیا تھا۔ اس رات اس نے اپنے والد ریسول، اس کی سوتیلی ماں آئفر کے ساتھ فارم ہاؤس کو جلا دیا، اور اندر باکر، ریسول اور آئفر مر جاتے ہیں، اور بیکر ہسپتال میں اپنی زندگی کی جنگ لڑتا ہے۔ نمبر 1، دی بیڈ پینی۔ ایک قاتل جنکلی کا تعاقب کر رہا ہے جو کہ ایک سخت جپسی محلہ ہے جس میں باہر کے لوگوں کا خیال نہیں ہے۔ وہ اپنے ہر شکار پر 3 پیسے کالنگ کارڈ کے طور پر چھوڑتا ہے اور کیس آرگنائزڈ کرائم یونٹ کو سونپا جاتا ہے۔ اس کے کپتان ایفے ابتدائی طور پر کارتال پر شک کرتے ہیں جو کہ ایک رومانی مافیا ہے جو پڑوس کا محافظ اور ایفے کا سرغنہ ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ایفے کو احساس ہوا کہ کارتال قاتل نہیں ہو سکتا۔ آخرکار پولیس اہلکار اور کرائم باس نے جنکلی کے 3 پینی کلر کو تلاش کرنے کے لیے ایک بے چین اتحاد بنایا۔ اس کا مشن ان دونوں مردوں کو بدل دیتا ہے۔ ایفے نے ہمیشہ کارتال کے پڑوس کو مجرموں اور کم زندگیوں کے لیے ایک افزائش گاہ کے طور پر دیکھا ہے، لیکن یہ معاملہ اسے رومانی نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھنے میں مدد دیتا ہے
اور وقت گزرنے کے ساتھ اسے ایک نوجوان خانہ بدوش عورت سے محبت ہو جاتی ہے۔ اپنی طرف سے کارتال ایک دشمن کی بیٹی کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، جیسا کہ وہ جس ضابطے کے ساتھ رہتا ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تھری پینی کلر اور کارتال کے الپناک ماضی کے درمیان غیر متوقع تعلق ہر اس چیز پر سوالیہ نشان لگا دے گا جس پر وہ یقین کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔